بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رانا شمیم نے بھری عدالت میں آج نواز شریف کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ بیان حلفی میں جھوٹ لکھا تھا، مجھے معاف کریں، صاحب نے مریم نواز اور جیو کا منصوبہ آج خاک میں مل گیا ہے۔ انتہائی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس حکومت کے لیے ہر دن اب الٹی گنتی کا شروع ہو چکا ہے۔ نجم سیٹھی نے بھی اب سچ اگلنا شروع کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کچھ اور عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر مختصراً بات ہوگی۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے، اور جن دوستوں نے فیس بک پیج لائک نہیں کیا پاک نیوز ود ساجد گندل، وہ وہاں پر لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے یوٹیوب چینل جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ درست ہے۔ جنہوں نے سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ ضرور کیجئے۔ اب دیکھیے کہ عمران خان جو ہے اس کے سارے مخالفین اس وقت آپ کو ایک جال میں نظر آ رہے ہیں، یعنی بلاول بھی وہی ہے، فضل الرحمان بھی موجود ہے، ان کے ساتھ شہباز شریف اور شریف خاندان وہ بھی موجود ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اور باقی لوگ اتحادی نہ ہوتے تو شاید عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے کمپین چلتی کہ چلیں یہ شہباز شریف تو نکمہ ہے، لیکن بلاول اور زرداری کے پاس بڑی گدڑ سنگھی ہے۔ لیکن اب چونکہ سارے مخالفین ایک جال میں ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے، اور لوگ اس وقت اینٹی عمران اور پرو عمران کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ صورتحال ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا پاکستانی ریاست کا سٹیک ہولڈر ہے وہ چونکہ عوام ہے، اور ان کے لیڈر کے طور پر جو ہے وہ عمران خان ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ آصف یا دیگر مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ بھی یہ بات کریں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے، یہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل ایک جھوٹ کے مترادف ہے۔ اس بات کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، کوئی بندہ پی ٹی آئی کا جو حمایتی ہے وہ اگر بات کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب ٹک ٹاکروں کی خدمات لی گئی ہیں، وہ بیچارے اتنے مقبول ٹک ٹاکر جن کے ملینز کے اندر فین فالوئنگ ہیں، لیکن شہباز شریف کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی کہ عالمی رہنماؤں سے انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی ہیں، اور عالمی رہنما جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن وہ سارے فلاپ ہوئے ہیں۔ ان کے لائکس جا کر دیکھیے اور کمنٹ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو کہ یہ پوری جو صورتحال ہے کس طرح تبدیل ہوئی ہے۔ کبھی بھی جعلی آدمی جو ہے اس طریقے سے لیڈر نہیں بنایا جا سکتا، اور وہ نیچرل جو ہے عمران خان جس طرح ان کی پوری دنیا میں شناخت تھی، ایک پہچان تھی، وہ مقابلہ قطعاً ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور معاملات بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھنی ہے، اور وہ ہے نجم سیٹھی۔ نجم سیٹھی چونکہ درباری صحافی ہے نواز شریف کا، نواز شریف ان کو لندن بلاتے ہیں، خبریں فیڈ کرتے ہیں، ان کو پوری دعوت کھلاتے ہیں، پلان اگلا ڈسکس ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ جو عمران خان بولتا رہا کہ یہ کیوں اقتدار میں آئے ہیں، کیوں یہ انہوں نے سارا کھیل کھیلا ہے، اب نجم سیٹھی نے اعتراف کر لیا ہے۔ اگر میں سیاسی اعتبار سے یہ بات کروں، قانونی اعتبار سے بات نہیں کرتا، سیاسی اعتبار سے اس پوری پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ جو ہے صحافیوں میں نجم سیٹھی بنا ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھیے گا کتنا بڑا اعترافات جو ہے اس نے کیے ہیں، اور بڑے ہلکے انداز کے اندر۔ اب یہاں پر کہتے ہیں جی یہ آرمی چیف کی تقرری، یہ کیا کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے؟ جیسے شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے، بھائی آپ نے یہ حکومت لی اس تقرری کے لیے ہے، یہ بات جو ہے چوکوں چوراہوں پر ہوتی رہی ہے۔ اور اب جو حکومتی عام صحافی ہے نجم سیٹھی، وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ گیم کرنے میں ماہر ہے۔ ایک تو اس کا جواب تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ دے گی ان کو، وہ پورا پلان بناتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے عمران خان کو نکالا ہی اس لیے تھا کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کر اپنا 1 پیج والا اتحاد اور مضبوط کر کے اور ہماری اگلے 5-10 سال کے لیے چھٹی نہ کروا دیں۔ یہ نجم سیٹھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنا آرمی چیف نہ لگایا، یہ اپوزیشن کے ذہن میں تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے یعنی موجودہ حکومت، تو پھر یہ 5-10 سال پکا عمران خان آئے گا اور ہمارے لیے راستہ نہیں رہے گا۔ تو یہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے، بہت بڑا اعتراف ہے، اور یہ سیاسی وعدہ معاف گواہ ہے نجم سیٹھی۔ اب عمران آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ مجھے فوراً الیکشن دیں،
اگلا آرمی چیف میں خود لگاؤں گا، اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں گا، ورنہ میں، اور وہ غلط لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آرمی چیف نگران حکومت کو لگانے دیں، اس پر عمران خان سے بات اٹکی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ درمیان میں نگران حکومت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پھر بھی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس پر جو ہے وہ راضی ہے کہ یہ نہ لگائے، یہ ان کے مطابق ہے۔ اب اس کو وہ پنڈی پلان کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پنڈی پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ دونوں جانب بات کر رہی ہے، اور یہ دونوں سائیڈیں آسانی سے بات نہیں مانیں گی۔ عمران خان نے بہت سخت پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ اپنے پتوں کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے مجھے مختلف اشاروں سے سمجھ آئی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح عارف علوی، اسد عمر وغیرہ نے عمران خان کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تو مجھے لگا کہ اب ضرور کوئی پلان بن رہا ہے۔ سیلاب نہ آتا تو 1 مہینہ پہلے ہی یہ سارا کام ہو چکا ہوتا، یعنی اس حکومت نے گھر چلے جانا تھا، لیکن اب چونکہ سیلاب آیا ہے تو چند دن یہ حکومت اور بچ گئی ہے، یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے۔ خان صاحب نے یہ پہلے دن سے گیم شروع کی ہے کہ آرمی چیف میرا ہونا چاہیے اور آرمی کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے وہ کہتا ہے حکومت والے آرمی چیف کی تعیناتی پر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، یعنی حکومت چاہتی ہے نجم سیٹھی کے بقول، مگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، الیکشن پر انہوں نے نہ کر دی ہے۔ تو یہاں پر معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ آرمی چیف پر بات ہو سکتی ہے لیکن الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں میدان میں نکلو، الیکشن لڑو۔ عمران خان نے بہت سخت پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ اپنے پتوں کو سینوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب شہباز شریف نواز شریف کو ہی ہر ایک چیز بتا رہے ہیں۔ پنڈی پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ دونوں جانب بات کر رہی ہے، اور یہ دونوں سائیڈیں وہ کہتے ہیں آسانی سے نہیں مانے گی۔ اور پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ اب ہم آئیں گے، ہم ڈٹ جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جس دن چاہے گی آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب لوگ عمران خان کے پچھلے 4 سال بھول گئے ہیں، یہ ہونا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے پاس جانا ہی تھا آئی ایم ایف پروگرام کے بعد۔ عدم اعتماد کے فوری بعد اگر پی ڈی ایم والے الیکشن کی جانب چلے جاتے تو یہ الیکشن جیت سکتے تھے، کیونکہ اس وقت عمران خان بہت غیر مقبول تھے۔ نومبر میں کہا تھا کہ میں نے تحریک عدم اعتماد ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ہماری گیم کرنے میں ماہر ہے، وہ پورا پلان بناتی ہے۔ تو اب جو صحافی ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ پھنس گئے ہیں، عوام میں غیر مقبول ہو گئے ہیں، عمران خان پاپولر ہے اور یہ الیکشن ہار جائیں گے، ان کے پاس آگے کنواں پیچھے کھائی۔ اور یہ آئی نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے ہیں۔ یہ نجم سیٹھی نے بہت بڑا اعتراف کیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ایک بڑی بڑی گیمیں کی ہیں شریف خاندان نے، اور میں سمجھتا ہوں انتہائی وہ گھٹیا سطح پر بھی معاملات گئے ہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ جج جو ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، آپ کو علم ہے پاکستان کے ایک بڑے چیف جسٹس تھے، ان سے بڑی تکلیف تھی ان کو۔ انہوں نے ڈیم کی بات کی، حالانکہ سیاستدان یہاں حکومت کرتے رہے، 50 سال کے بعد پہلی مرتبہ ڈیم بننے شروع ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ اس چیف جسٹس کو اس نقطے پر اپریشیٹ کرتے، تو انہوں نے کہا اب حکومتوں نے پیسہ تو کلیکٹ کرنا ہے، پلاننگ حکومتوں نے بنانی ہے، لیکن انہوں نے زبردستی جو یہ مسائل، آج بھی سیلاب ہے، مزید سیلاب آئیں گے، ڈیم ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے، اور یہ آبی ایک بہت بڑی جارحیت ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے بھی، اور ہم یہ سنبھال نہیں پاتے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کو اس پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں جو پاناما کے اندر نیل کی ہے، ہم تو بڑے صاف ستھرے ہیں، تو یہ ان کا بغض تھا۔ اب یہ ایک پوری کہانی بنی، آپ کو یاد ہوگا رانا شمیم سابق جج گلگت بلتستان، انہوں نے کہا جی میں ایک دن میرے پاس ثاقب نثار چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ جو ہے اس کو نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے جیل ضمانت نہیں ہونے دینی، یہ بات میرے سامنے ہوئی تھی، اور یہ بیان حلفی رکھ کے وہ لندن آ گئے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے نواسے نے وہ آگے لیک کر دیا۔ کیسی انہونی یہ پوری بات تھی، لیکن اب اس کا پورا معاملہ چلا تو اب آج انہوں نے کہا جی میں نے جھوٹ لکھا تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہے میں نے غلط کہہ دیا تھا، تو مجھے معاف کر دیں۔ اس کی گواہی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، شریف خاندان نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ جنگ جیو انصار عباسی نے یہ سٹوری بریک کی
اور ان کو بھی ریلیف مل گیا, وہ بھی سائڈ پر ہو گئے, اور اکیلا رانا شمیم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دھکے کھا رہا ہے. اور اب یہاں پر اس نے جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز اور جیو نیوز کا وہ سارا منصوبہ جو ہے, جو ایک ہمیشہ اس طرح کے منصوبے تشکیل دینے کے ماہر ہیں, وہ آج بھری عدالت میں سامنے رکھ دیا ہے. یعنی اس طریقے سے کہ یہ ان کا بیان حلفی جھوٹا تھا. یہ کس طریقے سے گیمیں کرتے ہیں بڑے مافیاد, آپ اندازہ کر لیں. اب یہاں پر انہوں نے نیا بیان حلفی جمع کروایا اور ایک بار پھر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ میں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. آگے وہ کہتے ہیں بیان حلفی میں کہ میں معافی مانگتا ہوں جو درست, یعنی میں اپنے بیان حلفی پر معافی مانگتا ہوں جو درست نہیں ہے. یعنی میرا بیان حلفی غلط تھا, جھوٹا تھا, میں اس مانتا ہوں کہ وہ درست نہیں تھا, جھوٹ تھا. بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام شامل ہو گیا تھا. 10 نومبر 2021 کے بیان حلفی میں جج کا نام مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے شامل ہوا. اپنی اس سنگین غلطی پر معافی کا طلبگار ہوں جو دراصل نہیں ہونی چاہیے تھی. میں اپنے بیان حلفی کے متن کو واپس لیتا ہوں. غلط اور غیر ضروری بیان حلفی پر معافی بھی مانگتا ہوں. اب یہ جو بیان حلفی ہے, ظاہر ہے یہ مریم نواز اور نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے, اور جیو جنگ کی خدمات لی گئی. پورے میڈیا کے اندر اینکر سے پروگرام کروائے گئے کہ دیکھا کس طرح سابق چیف جسٹس جو ہے اور انہوں نے مل کر جو ہے یہ سزائیں دی ہیں, ورنہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی آج تک رسیدیں نہیں دے سکے. اس کے باوجود کہتے ہیں ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کی. تو اب یہ آج معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولا تھا, مجھے معاف کر دیں. تو اب نواز شریف اخلاقی طور پر تو اس پورے مقدمے کا جو اصل سرغنہ ہے وہ نواز شریف ہے. قانونی اعتبار سے بھی اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, وہ پھنس چکا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اتنے معاملات جو جن کیسز کے اندر وہ آلریڈی وہ مجرم ہے, اس کو بھی ہمارا جو نظام ہے وہ اس طریقے سے ثابت ہی نہیں کر پا رہا. اور قانون کے اندر تبدیلیاں ہو گئی ہیں. NRO2 کا پروسیس مکمل کر لیا گیا ہے. صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے نیب ترامیم میں, اب وہ قانونی شکل اختیار کر چکا ہے. تو اب یہ سارے ان کے جو کیسز ہیں 1985 سے لے کر آج تک جتنی کرپشن ہے وہ ان کی معاف ہونے جا رہی ہے. اس پر میں اگلی ویڈیو کے اندر کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.